السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو کل جہاں کا اختیار عطا کر دیا۔ یہ سورج بھی آقا کریم علیہ السلام کا نوکر ہے، یہ چاند بھی آقا کریم علیہ السلام کا نوکر ہے، یہ ستارے بھی آقا کریم علیہ السلام کے محتاج ہیں، یہ زمین بھی آقا کریم علیہ السلام کی نوکری کرتی ہے، یہ آسمان بھی آقا کریم علیہ السلام کا نوکر ہے۔ ارے آقا کریم علیہ السلام کے اختیارات کا عالم یہ تھا کہ انگلی اٹھاتے چاند دو ٹکڑوں میں ہو جاتا، ہاتھ بلند کرتے تو ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا۔ آقا کریم علیہ السلام جب چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ جب ٹہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹہراؤ مل جاتا ہے۔ ارے آقا کریم علیہ السلام جب مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پسینے مبارک سے گلے لالہوں کو خوشبو مل جاتی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام اگر آنکھوں کو بند کریں تو رات کو اندھیرا مل جائے، اور آقا کریم علیہ السلام مدینے والا اگر آنکھوں کو کھولے تو صبح کے سویرا مل جائے، صبح کو سویرا مل جائے۔ یہ میرا آقا کریم علیہ السلام کا مقام ہے۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ اہل سنت کا شروع سے یہی اصول رہا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ۔ بخاری شریف کے ایک معروف حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نماز خصوص ادا کر رہے تھے کہ نماز کے درمیان ہاتھ کو بلند کرتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہاتھ بلند کیوں کیا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے دیکھا کہ جنت میں گوشہ ہے، اگر میں اس کو توڑتا تو تم ساری زندگی اس کو کھاتے رہتے مگر وہ ختم نہیں ہوتا۔ ابھی ایک واقعہ میں آپ کو گوش گزار کروں گا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک عاشق، ایک یمنی عاشق جس کو مدینہ پاک جانے کا شرف ملتا ہے، جب وہ مدینہ پاک جاتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور کچھ دن رہنے کے بعد مکے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن راستے میں اس کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ایک اور غلام نے، ایک اور عاشق نے اس کو پیغام دیا تھا، یہ امانت دی تھی کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پہنچو تو میرا بھی سلام عرض کرنا۔ تو وہ بھول جاتا ہے، اچانک اس کو یاد آتا ہے تو قافلے والوں کو کہتا ہے کہ قافلے والوں میرا انتظار کرنا، میں اس امانت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچا کر آتا ہوں۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ آپ جائیں گے تو ممکن ہے تب تک ہم نکل جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ کرم فرمائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے۔ تو دوبارہ مدینہ پاک جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص کہتے ہیں کہ اب تم جاؤ گے تو ممکن ہے قافلہ چلا گیا ہو۔ تو وہ مایوس ہو کر مدینہ پاک میں ہی سو جاتا ہے۔ جیسے ہی سوتا ہے آنکھ بند ہوتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، قدموں میں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا یہ وہی ہے، 3 بار فرماتے ہیں آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ابو الوفا ہے، یہ وفا کا باپ ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنیت ابو العباس ہے۔ کریم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، تیری کنیت ابو الوفا ہے، تو وفا کا باپ ہے، تو نے بے وفائی نہیں کی، امانت میں خیانت نہیں کی، تو ابو الوفا ہے، وفا کا باپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اتنے میں نے کیا دیکھا، کریم علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینے سے مکہ پہنچا دیتے ہیں۔ جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو میں مکہ پاک میں موجود ہوں۔ 8 دن میں نے وہاں پر قیام کیا، 8 دن قیام کرنے کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کیسے ممکن ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں یہاں سے مدینہ پاک کا سفر کتنا ہے، ایک دن سے بھی کم ٹائم میں آپ پہنچیں گے۔ اور مدینہ پاک سے جو ہے جنت کا فاصلہ جو ہے 5000 سال کا، ایک زمین سے لے کر آسمان تک کا، پہلے آسمان تک کا سفر جو ہے 5000 سال تک کا سفر ہے، اور 7 آسمان کا سفر جو 35000 سال تک کا سفر بن جاتا ہے، 35000 سال کا سفر بنتا ہے۔ اور بخاری کے حدیث کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آج جو ہے مکے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ارے میں کہتا ہوں وہ آقا جو مدینے میں کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ جنت میں پہنچا سکتے ہیں، تو وہی آقا ہاتھ بڑھا کر اپنے اس یمنی عاشق کو مدینے سے لے کر مکے میں پہنچا سکتے ہیں۔